جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی۔ دانش، بینش کہ آپ اتنا کچھ جان سکتے ہیں اور اتنا کچھ دیکھ سکتے ہیں اور اتنا سستا ہے سب کچھ۔ اب آپ کا یہ علم و ہنر فاؤنڈیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں جو تعلیم مل رہی ہے کتنی سستی ہے، اور اگر بازار کی نسبت کمپیئر کریں تو آپ کو لگے گا کہ، اور سرکاری اسکولوں میں دیکھیں تعلیم وہ بھی فری کی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو سیکھنے والوں کے لیے دانش سستی ہے، ارزاں ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے دنیا آسان، ارزاں، اتنی سستی اب ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں جا کے گھومنے کی ضرورت نہیں رہی۔ گھر میں بیٹھے، بلکہ کہیں بھی بیٹھے، اپنے موبائل میں آپ لکھو امریکہ کی سیر، اور سارا امریکہ آپ کو دکھا دے گا۔ آپ کسی ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں، گھر بیٹھے ہی ہوں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی۔ ایک غریب ترین مزدور، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، ریڈی والے کے ہاتھ میں بھی ہے، اور وہ بھی سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، وہ بٹن وہ بھی دبا سکتا ہے۔ کتنا سستا ہے سودا کہ غریب ترین آدمی بھی دنیا کو دیکھ سکتا ہے اور دنیا کا علم سیکھ سکتا ہے۔ جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی۔ کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی۔ اس دنیا میں ہر چیز روشن ہے، کوئی چیز اپنے آپ کو چھپاتی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، دل بینا چاہیے، تو سب کچھ موجود ہے، سستا ترین ہے۔ اب دیکھو یہ بات 100 سال پہلے کہی گئی تھی۔ اقبال رحمۃ اللہ نے یہ اشعار جو کہے تھے 100 سال پہلے، تو تصور بھی نہیں تھا اس چیز کا۔ آج سے 40 سال پہلے میں ایران میں تھا، تو ٹیلی فون کرنے کے لیے پاکستان میں ہمیں ٹیلی فون ایکسچینج جانا پڑتا تھا۔ وہاں 2 3 گھنٹے بیٹھنے کے بعد جواب ملتا تھا کہ جی پاکستان کی لائن نہیں مل رہی، یا آپ کے شہر کی لائن آگے نہیں مل رہی۔ اس طرح سے ہم کئی گھنٹے بیٹھ کے بھی کبھی بات ہوتی تھی، کبھی واپس آ جاتے تھے۔ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ کہیں جنگل میں بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے ایک چھوٹے سے موبائل سے جو ہر ہاتھ میں ہے آج، اور امریکہ میں، دوسرے ملکوں میں، یورپ میں بات کریں گے، ساتھ تصویر بھی سامنے آئے گی۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر دیکھ رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی۔ کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی۔ صاحب کتاب ہو، صاحب علم ہو، صاحب فہم ہو، وہ صاحب نظر ہوتا ہے، اور نظر وہ ہوتی ہے جو دیواروں سے پار دیکھ سکتی ہے۔ نظر اس کو نہیں کہتے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یا آپ کی کمپیوٹر کلاس، یہ کمپیوٹر پڑھے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ فلیکسیں لگی ہیں، یہ نظر نہیں ہے۔ نظر وہ ہے جو دیوار کے پار بھی دیکھ رہی ہے، اور نظر وہ ہے جو آنے والے وقت میں صدیوں تک بھی دیکھ رہی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صدیوں کی خبر پہلے ہی دے گئے۔ ابھی جو کچھ ہونے والا ہے وہ پہلے بتا گئے ہیں۔ وہ میں کبھی آپ کو اشعار سناؤں گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، چائنا کیا کرے گا، یاجوج ماجوج کون ہوں گے، کہاں سے آئیں گے، اور کس کا کیا حشر کریں گے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بتا گئے ہیں سب۔ وہ صاحب نظر تھے، وہ دیکھ رہے تھے کیا ہوگا۔ اب اس دور میں ہی دیکھ لیجئے ڈاکٹر اسرار احمد کو اگر آپ سنتے ہو، ان کی زندگی میں تو ہم نے ان کی قدر نہیں کی، لیکن اب جب ان کی ویڈیو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ جو کچھ کہہ گئے تھے وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں صاحب نظر لوگ، تو یہ صدیوں پہلے کی خبر دیتے ہیں۔ ان کی آنکھ دیوار کے پار بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور زمانے کے پار یعنی مستقبل کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ماضی کو تو سبھی جانتے ہیں، تاریخ میں لکھا پڑا ہے، حال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مستقبل کو دیکھنا یہ ہوتا ہے صاحب نظر۔ اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی صاحب کتاب ہو، اور اس میں اتنی طاقت آ سکتی ہے کہ آنکھ جھپکتے میں
سینکڑوں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لا کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رکھ سکتا ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ان کا غلام، اگر صاحب کتاب ہو، صاحب قرآن ہو، تو اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ تو وہ صدیوں پہلے دیکھ سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ کیا کیا ہوگا۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بتا گئے تھے، آج آپ کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ یہ دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے سامنے کھلی پڑی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز آپ جاننا چاہتے ہیں، کوئی استاد اگر آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ اس موبائل سے پوچھ لیں، یہ سب سے بڑا استاد بن گیا آج، وہ بتا دے گا آپ کو۔ تو ہر چیز اتنی سستی ہو گئی ہے، اتنی واضح پڑی ہے، چمک رہی ہے، چمکتی چیز پہ نظر جاتی ہے، چمک رہی ہے کہ مجھے دیکھو۔ یہ کائنات ہمارے لیے ایک نظارہ ہے کہ دیکھو، دعوت ہے۔ جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی، کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی۔ کوئی دیکھے تو ہے فطرت، تو ہے باریک، کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب، اتنا باریک پردہ ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں، آسمان، بادل آگے بیچ میں، آسمان آگے بیچ میں، ہم اس کے اوپر فرشتوں کو نہیں دیکھ پا رہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے، لیکن یہ پردہ جو بیچ میں ہے اتنا باریک ہے، کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب، اتنا نمایاں ہیں فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ فرشتے جو ہماری اداؤں پہ مسکرا رہے ہیں نا کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، وہ بھی صاحب نظر دیکھ لیتے ہیں۔ فرشتوں کو دیکھنا، فرشتوں کو پہچاننا، ان کی مسکراہٹیں دیکھنا مومن کی نظر سے دور نہیں ہے۔ مومن دیکھ لیتا ہے بشرطے کہ مومن ہو۔ تو فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی، چھپے ہوئے مسکراہٹیں، وہ بھی واضح پڑی ہیں۔ اتنا باریک پردہ ہے یہ جو آسمانوں کا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ فاصلہ بھی کچھ نہیں ہے، یہ اتنا سا فاصلہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ چل رہے ہیں، آہٹ آسمانوں پہ سنائی دے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو آہٹ آسمانوں پہ عرش معلیٰ پہ سنائی دے رہی ہے، چل زمین پہ رہے ہیں۔ اتنا باریک حجاب ہے، اتنا کم فاصلہ ہے یہ۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، اور وہ ہم کبھی ذکر کریں گے کہ دیکھنے والی آنکھ پیدا کیسے ہوتی ہے، مگر جو کچھ ہے اس کو سمجھ لو کہ کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب، اتنا نمایاں ہیں فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی۔ اب آگے دیکھو، یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو۔ یہ سب کچھ کس لیے بنایا گیا، اور یہ باریک پردے کس لیے بنے، یہ کائنات کس کے لیے بنی؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پہ کچھ نہیں تھا، ان کے لیے ہی یہ سب کچھ بنایا گیا، اور زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا اللہ نے، جس پہ فرشتوں نے تو کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے، ہم کافی ہیں عبادت کے لیے۔ تو سب کچھ بنا آدم کے لیے، اور آدم بنے کس کے لیے؟ کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے سب سے پہلے اپنا محبوب پیدا کیا۔ ساری کائنات بنائی اللہ نے اپنے محبوب کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ، تو بنی آدم کے لیے کائنات میں کوئی چیز چھپی نہیں رکھی، اللہ نے سب کچھ واضح دے دیا ہے۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے، ہمارے لیے ہے سب کچھ کہ دیکھو میری کائنات، میری نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے تم غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، دیکھتے کیوں نہیں ہو کیا کچھ بنایا، زمین آسمان کیسے بنے۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں گے کتنے خوبصورت مناظر آپ کو نظر آئیں گے، اب نیٹ پہ ہی دیکھ لیں، ٹی وی پہ دیکھ لیں، اور اگر جا کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کیا دنیا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔
اور یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ادنا ترین مومن کی جنت اس ساری دنیا سے بڑی ہوگی۔ یہ انعامات ہیں مومن کے لیے۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، ہم سب کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ کائنات کی ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے مستور ہے۔ مستورات ہم کہتے ہیں عورتوں کو کہ وہ پردے میں ہوتی ہیں، مستورات کہتے ہیں نا، تو مستور یعنی پردے میں۔ کائنات کی جو چیز بھی پردے میں ہے، مستور ہے، وہ ان کو بھی شوق ہے عریانی کا، وہ ظاہر ہونا چاہتی ہیں، دکھانا چاہتی ہیں اپنے آپ کو۔ ایک پھول ہے، وہ غنچے سے کھل کے یوں دکھانا چاہتا اپنے آپ کو۔ ایک پودا ہے، کومپل ہے، نکل کے بڑا درخت بن کے دکھانا چاہتی ہے اپنے آپ کو۔ ہر چیز کائنات کی اپنا حسن دکھانا چاہتی ہے۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ ہر چیز نمایاں ہو کے اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہے۔ اگر شوق نہیں ہے اپنے آپ کو دکھانے کا، اپنے جوہر دکھانے کا، اپنا حسن دکھانے کا، تو انسان کو نہیں ہے۔ بہت کم انسان ہیں جن کو یہ ذوق اور شوق ہے۔ اور بے ذوق نمود زندگی موت۔ اگر یہ شوق اور ذوق نہیں ہے کہ میں نے اپنا حسن یعنی باطنی حسن، اپنا جوہر، اپنے کارنامے، اپنی کرامات، اپنی تجلیات، اپنے جلوے زمانے کو دکھانے ہیں، جوہر دکھانے ہیں، میں نے ہیرو بننا ہے زمانے کا، اگر یہ ذوق اور شوق نہیں ہے تو بے ذوق نمود زندگی موت۔ تعمیر خودی میں ہے خدائی۔ تو اپنے آپ کو بنا کے کچھ دکھاؤ زمانے کو، کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ بن کے دکھاؤ۔ یہ کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو، کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی۔ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے؟ اگر یہ کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے اور میرے لیے بے پردہ کر دی گئی ہے، ہر چیز کو ذوق عریانی دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنا جلوہ مجھے دکھائے، کائنات کی ہر چیز مجھے اپنا جوہر دکھانا چاہتی ہے، اگر میں ہی مقصود کل ہوں، میں ہی اشرف المخلوقات ہوں، میرے لیے کائنات بنی ہے، اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے؟ مجھ سے چھپا ہوا کیا ہے پھر؟ یہ کائنات میں کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے جو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ پردہ ہٹانا ہوگا، اور وہ پردہ علم سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے وہ ماورا کیا ہے؟ میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے؟ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں تو کچھ بھی بن سکتا ہوں، میری کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اتنا جوہر دیا ہے، اتنا قابل بنایا ہے، اتنی اہلیت دی ہے کہ میں اس کو ساری زندگی استعمال کروں تو 5% نہیں کر پاتا، باقی پھر بھی بچ جاتا ہے۔ اتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ مجھ سے کوئی چیز ماورا نہیں، مجھ سے کوئی چیز بعید نہیں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی بن سکتا ہوں۔ کاش ہمیں یہ ذوق اور شوق پیدا ہو جائے تو کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ شوق اور ذوق ہونا چاہیے، جرت ہونی چاہیے، جرت ہو نمو کی، نمو یعنی اپنے آپ کو ظاہر کرنا، ہیرو بن کے دکھانا، اپنے کمالات دنیا کو دکھانا۔ جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ تھینک یو۔